السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ناول کو ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرے اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ بھی کر دیا کرے۔ آپ گالی بن کر آئی ہو تو ویسے بیہیو بھی کرو، میں سب نہیں کروں گا، میرا ساتھ دو ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ نایاب کا بت بنا شاہ صاحب کے مزے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ ان کو غصہ آ رہا تھا، ہر کام کے لیے وہی محنت کرے اور وہ ساتھ نہ دے، یہ ان کو گوارا نہ تھا۔ نایاب اس پرتی پر ایک بے جان مورتی کے جیسے پڑی تھی، بے حس بن کر۔ ان کی وارننگ کے باوجود نایاب کا انداز وہی تھا جس پر شاہ صاحب کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اب کے شاہ صاحب نے بجائے کام کے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور سائڈ ٹیبل سے چھوٹا سا ہنٹر نکال کر اس کے پیٹھ کے پیچھے مارنے لگے۔ جارحانہ انداز تھا ان کا، اسے لال کر دیا تھا شاہ صاحب نے۔ اس کا جسم لال ہو گیا تھا اور وہ درد سے چور لہجے میں بولی، بس کر دے شاہ صاحب۔ نایاب نے سیدھا ہونا چاہا پر شاہ صاحب کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ دوبارہ مارنے لگے اسے، بس کرے اور نہیں پر شاہ صاحب اسے درد کے عروج پر لے جا کر اسے اپنے سامنے مجبور کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ واقعی مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ شاہ صاحب ان مردوں سے نہ تھے کہ جو عورت سے زبردستی کر کے مزہ لے کر پھینک دے، وہ ان میں سے تھے جو مزہ بھرپور لے اور دے کے قائل تھے۔ وہ نایاب کو اس مقام پر لانا چاہ رہے تھے، وہ جارحانہ انداز میں اس پر ٹوٹ پڑے تھے، وہ تڑپ رہی تھی اور اب خود کو تیار کر چکی تھی ذہنی طور پر۔ وہ سسکی پھر سے اب رحم آ گیا ان کو، اس پر رحم کرے شاہ صاحب، وہ سسک کر بولی۔ شاہ صاحب نے ایک دم ہاتھ روک لیا، اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور خود کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے تھی، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور شاہ صاحب نے کہا، گڈ، جانتی ہو اب تم مجھ تک تھوڑی محدود رہو گی، اور بھی مرد آئیں گے تیری زندگی میں، اب سیکھ لو سارے گڑ، اب تیرے شوہر کو لت لگ جائے گی پیسے کی، اب وہ رشوت میں پیسے کی جگہ تجھے بھیجا کرے گا، سمجھی، اچھی طرح سیکھ لے یہ گڑ، سمجھی۔ یہ سب شاہ صاحب نے اس کی روتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ سب سے لال ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کا سر پکڑا اور سامنے کیا اور حکمیہ لہجے میں بولے، اب وہی کرو جو سامنے اسکرین پر لڑکی کر رہی ہے، سامنے دیکھ کیسے کر رہی ہے وہ۔ نایاب نے ایک نظر فلم دیکھی اور شاہ صاحب کا حکم ماننے لگی، شاباش، اب بنی نا اصل رنڈی۔ وہ اسے گندے لفظوں سے مخاطب کرنے لگی اور وہ شدت سے رونے لگی۔ جس کام کے لیے وہ شہریار کے لیے نہیں مانی، وہ شاہ صاحب کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ بکاؤ مال کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی، یہ شخص اسے اس کا مقام بتا چکا تھا۔ ہاں وہ جانتی تھی اب شہریار کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اسے یہ اب کرنا ہی ہے، اور وہ حکم لہجے میں بولے، اب وہی کرو جو سامنے اسکرین پر لڑکی کر رہی ہے، سامنے دیکھ کیسے کر رہی ہے وہ۔ نایاب نے ایک نظر فلم دیکھی اور شاہ صاحب کا حکم ماننے لگی، شاباش، اب بنی نا اصل رنڈی۔ وہ اسے گندے لفظوں سے مخاطب کرنے لگی اور وہ شدت سے رونے لگی۔ جس کام کے لیے وہ شہریار کے لیے نہیں مانی، وہ شاہ صاحب کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ بکاؤ مال کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی، یہ شخص اسے اس کا مقام بتا چکا تھا۔ ہاں وہ جانتی تھی اب شہریار کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اسے یہ اب کرنا ہی ہے۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولے، وہی کرو جو سامنے اسکرین پر لڑکی کر رہی ہے۔ اسے اس کا مقام بتا چکا تھا۔ ہاں وہ جانتی تھی اب شہریار کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اسے کرنا ہی ہے۔ ہائے رے عشق، تیرے نام پر اپنا آپ لٹایا ایک شخص پر، سب چھوڑا جس کے لیے اس نے ہی کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ شاہ صاحب نے اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ شاہ صاحب کے انداز میں نرمی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح تعاون کر رہی تھی، جس طرح وہ چاہ رہے تھے وہ کر رہی تھی، اس لیے اب وہ اس سے خوش تھے۔ اب اسے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی شدت اس پر لٹا رہے تھے۔ وہ اپنی نشیلی نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ نایاب کے دلربائی کے انداز ان کو مدہوش کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں ہی نایاب کے انداز بدل گئے تھے۔ شاہ صاحب کے لیے جو ان کے لیے خوشی اور فخر کی بات تھی، نایاب ان کی مردانگی کو تسکین دے رہی تھی۔ یہ حسن تو قاتل ہے ملکہ، ایسے لگتا ہے مر ہی جاؤں گا تمہاری جوانی پر۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے تھے، اب وہ مکمل اس کا ساتھ دے رہی تھی، ایک جذب کے عالم میں کہہ کر اس پر جھکے اور دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاہ صاحب کو ایسا مزہ کبھی نہ آیا تھا۔ نایاب کے مزے کی سسکیوں سے کمرہ گونج رہا تھا اور شاہ صاحب کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نایاب کو اندازہ تھا آج رات اس کی زندگی کی سب سے مشکل رات ہوگی۔ شاہ صاحب اور وہ دونوں گہری سانس لے رہے تھے۔ نایاب نے اس پر سے اٹھنا چاہا پر شاہ صاحب نے اسے خود سے لگائے رکھا، اب اس سے دور ہونا ناممکن تھا ان کے لیے۔ شاہو نے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، حیا شرما رہی تھی۔ شاہو اس پر ٹوٹ پڑا تھا، حیا نیچے اور شاہو اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ وہ شدت سے اس کی گردن کو سک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے سینے کے ابھاروں کو ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔
حیا کی سسکیوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی، نہیں شاہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میری جان، مزہ اتنا آئے گا، ڈر بھول جاؤ گی۔ پر حیا تو گھبرا رہی تھی۔ وہ حق سے اس کے ہاتھ بیک گراؤنڈ سے باندھ گیا۔ وہ حیران ہوئی۔ مجھے حق ہے میری جان، وہ حق سے بولتا حیا کو اپنا ہی لگا۔ وہ اسے کچھ کہہ نہ پائی، پر اس کے ہونٹ کانپے ضرور تھے۔ اس کی شدید جذبات دیکھ کر پر منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ میرا عشق، میرے جنون ہو تم میری جان، آج مجھے میرا عشق مکمل کرنے دو، اجازت ہے؟ وہ محبت سے لبریز لہجے میں حق جتانے کے ساتھ ساتھ اجازت مانگ کر اسے سرخرو کر گیا تھا۔ حیا نے سر اس بات میں ہلایا۔ بس یہی لمحہ تھا، اسے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ وہ سب حد پار کر گیا۔ شاہو نے شدت سے خود کو حیا میں شامل کیا۔ درد کی شدت سے حیا کے منہ سے چیخ نکلی، جسے شاہو نے اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا، اور حیا بہکتی چلی گئی۔ اب کمرہ حیا کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ وہ ماہر کھلاڑی تھا۔ اس کھیل کا درد، لذت، مزے سب سے شناسائی کروا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور چند آنسو بہہ نکلے خوشی سے۔ کچھ دیر بعد دونوں فارغ ہوئے شیطانی کھیل سے۔ وہ دونوں کمفرٹر میں تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا، پر حیا کی آنکھ لگ گئی۔ وہ حیا کو اٹھانے لگا۔ حیا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شاہو اس پر جھکا تھا۔ وہ اپنی نسوانیت کھو چکی تھی۔ اس کی اسے پرواہ نہ تھی، بس سکون تھا تو اسے اس بات کا کہ وہ اپنا عشق منوا چکی ہے، عشق کے اونچے معیار پر خود کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اٹھو میری جان، فریش ہو جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، حیا نے کہا اور کروٹ لی۔ جسم میں درد سا محسوس ہوا۔ شاہو کو اس کے درد کا اندازہ تھا۔ شاہو باتھ گاؤن میں تھا اور وہ اسے گود میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ حیا نے کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، شاہو نے کہا، اور وہ اس کی باہوں میں سمٹی تھی۔ وہ اسے واش روم لے گیا اور گرم پانی کے ٹب میں بٹھایا۔ اسے ایک دم سکون آیا۔ حیا نے محبت سے اسے دیکھا اور کہا، آئی لو یو ٹو میری جان، بہت برا ہوں، اتنا درد جو دیا تم کو۔ شاہو نے منہ بنایا، ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے بے انتہا دکھی ہو یہ سب کر کے۔ نہیں، تم بہت اچھے ہو، اب بہت سکون آ رہا ہے، حیا نے پیار سے کہا۔ ہمارا عشق مکمل ہوا، آج تم مکمل میری ہوئی۔ حیا، تم خوش ہو نا؟ تمہیں کوئی افسوس تو نہیں جو کچھ میں نے کیا؟ شاہو نے اس سے پوچھا۔ میں خوش ہوں، اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے میں نے آج، اور افسوس کس بات کا؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے ہر انداز میں خوشی تھی، یہی کہ تم اب ایک لڑکی نہیں رہی، ایک مکمل عورت بن گئی ہو، تمہارا کنوارا پن تم سے چھوٹ گیا، شاہو نے کہا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ساتھ ساتھ احساس دلا رہا تھا وہ کیا کر چکی ہے۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں اس بات کا، مجھے خوشی ہے، ہمارا عشق مکمل ہوا ہے آج، حیا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم دو جسم ایک جان ہو گئے ہیں، شاہو نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اسی وقت شاہو نے گاؤن کی ڈوریاں کھولی اور ہینگ پر رکھ کر ٹب میں آ گیا۔ شکریہ میری جان، واقعی تم نے مجھے معتبر کر دیا۔ اب پانی میں دونوں جوڑے تھے اور وہ اس کے نازک جگہوں کو سہلا رہا تھا اور وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ اب کوئی شرم نہ رہی تھی حیا کے انداز میں، وہ اس پر نچھاور ہو رہی تھی۔ شیطانی کھیل ایک بار پھر سے شروع ہوا تھا پانی میں۔ اس بار حیا بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تیرے جسم پہ میں اپنے جسم کو رکھوں، تیرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے مسلوں، تجھے پیار میں اتنی شدت سے کروں کہ تیری جان نکل جائے، اس درد سے تیری آنکھوں سے آنسو چھلک جائے، تو تن سے اور من سے صرف میری ہو جائے، بدن سے تیرے لپٹا رہوں اور صبح ہو جائے۔ صبح تجھ سے جب میں پوچھوں تیری رات کا عالم، تو شرما کر میرے سینے سے لگ جائے۔ کتنی دیر واش روم میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر پیار کرتے رہے۔ اس کے بعد شاہو اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ٹاول لے کر اس کے جسم سے پانی کی بوندوں کو صاف کر رہا تھا۔ بس کرو شاہو، اب میں ٹھیک ہوں، خود کر لوں گی، حیا نے کہا شرمیلی مسکان تھی چہرے پر۔ نہیں میری جان، میں خود کروں گا۔ کریم لے کر اب اس کی جسم پر لگانے لگا اور مساج کرنے لگا۔ وہ مزے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہو، تم تو ٹرینڈ لگ رہے ہو، وہ کہہ بنا نہ رہ سکی۔ وہ اپنی جسم کو مکمل ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ وہ اسے مساج کر رہا تھا۔ بس ایسا ہی سمجھ لو، اب پلیز چپ کر کے کرواؤں مساج، مزہ لو ان لمحوں کا۔ شاہو کے ٹوکنے پر وہ چپ ہو گئی، ورنہ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر چپ کر گئی۔ جسم پر ہر جگہ ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے کوئی ماہر مساجر ہو۔ درد بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ اب جسم میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ کتنا سکون ہے تمہارے لمس میں، حیا نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میری جان، شاہو ہولے ہولے اس کے ہونٹوں کے لمس سے شناسائی کروا رہا تھا۔ وہ مکمل اس پر حاوی تھا، محبت سے بھرپور باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کی پیار کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ محبت کو عشق کے معیار پر زیادہ دے کر مسکرا رہی تھی، اور دور کھڑا عشق اس پر ہنس رہا تھا تو کبھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کیونکہ عشق کو اپنی بے حرمتی مار رہی تھی، اور وہ اس بات پر ہنس رہا تھا کہ بہت جلد عشق اپنا بدلہ لے گی۔ جو اس کی بے حرمتی کرے گا وہ اسے معاف نہیں کرتا۔ عشق ممنوع ہے اس پر جو اس کی لاج نہ رکھ سکے، اس کی توہین کرے، اور دونوں اس گناہ کے مرتکب تھے۔
नायाब थक कर निडाल हो चुकी थी। अब इसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, पर शाह साहिब का दिल न भरा था। वो इस पर दोबारा हावी हुए तो नायाब ने अपने थके हुए असाब की परवाह न करते हुए एक बार फिर एक महबूबा की तरह इन पर खुद को गिराई निछावर हुई। नायाब की इस अदा ने शाह साहिब के दिल में एक ऊंचा मकाम बना दिया। एक और घंटा बीत गया, नायाब इन्हें बेपनाह हवाओं में उड़ाने लगी। वो बेइंतहा खुश हुए थे इसके अंदाज से। कॉन्ट्रैक्ट का अब ना कोई दुख ना कोई मलाल था। वो तो खुश थे इस डील से जितनी उम्मीद ना थी। इसे इससे ज्यादा सर्विस दी थी नायाब ने। वो सरशार हुए। शाह साहब इससे अलग हुए, बेड से टेक लगा कर लेटे तो वो खुद इनके नज़दीक होकर इनसे जुड़ के लेट गई। शाह साहब खुश हुए थे इसके इस अंदाज पर। जाओ फ्रेश होकर आओ, जो आपका हुक्म शाह साहब। नायाब शाह साहब को एक अदा से बोलती उठी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी और 5 मिनट के बाद आई। वो शायद खुद पर खुशबू भी स्प्रे करके आई थी, इसीलिए इसके कमरे में आते ही हर तरफ खुशबू फैल गई। शाह साहब रिमोट से कुछ लगा रहे थे टीवी पर। नायाब पर नजर गई। शाह साहब खुश हुए और कहा, जाओ एक पैक बना कर दो मेरे लिए। वो शराब काउंटर की तरफ बढ़ गई, पैक बनाने लगी। शाह साहब इसे खुद से लगाई पीने लगी। वो अपने काम में लग गई और वो शराब पीने लगी। उन्होंने पास पर रिमोट उठाया और अब टीवी पर जो पॉज वीडियो थी इसे रिज्यूम किया। अब बिल्कुल ऐसे करना है तुम्हें, देख सामने, उन्होंने हुक्म दिया और नायाब इनके हुक्म को मानते हुए वही पोजीशन कर ली। इसे अंदाजा था अब क्या करने लगी है। नायाब को अपनी ही बेबसी ने रुला दिया। वाह भाई का मज़ा, वाह शहरियार, वाह, अब कोई अफसोस नहीं रहेगा इतने बड़े नुकसान का जो ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे देकर मुझे खा रहा था। अब आएगा असल मज़ा। नायाब इसकी बातों पर रो दी, पर अब इसकी सदा सुनने वाला कौन था। यह आशा साहिबा तरह से इसके मज़े लेने के मूड में थे। नायाब के लिए ये दर्द बर्दाश्त से बाहर था। ऐसे लग रहा था वो मर रही हो, जैसे नायाब का तकन से बुरा हाल था। जिस्म टूट रहा था, पर वो शाह साहब के हुक्म की गुलाम थी। शाह साहब ने मूवी देखकर एक और हुक्म दिया, अब इस तरह करो। नायाब ने एक नज़र स्क्रीन पर देखा और इसी लड़की की तरह करने लगी। अब स्क्रीन पर चलता मंजर और कमरे का मंजर एक सा था। शाह साहब सरशार से लेटे थे। वो इसके बालों में हाथ फेर रहे थे। जो ये लड़की कर रही थी वही करती जाओ डार्लिंग, शाह साहब ने मगरूर अंदाज में कहा। वो इस बात में सर हिला गई। वो रिमोट से बार बार पॉज करते वीडियो को और नायाब इस लड़की की तरह करने लगती। एक रिमोट से वो 2 मंजिल चला रहे थे। नायाब भी इस रिमोट से चल रही थी। इनके हुक्म के मुताबिक 2 घंटे वो इनको खुश करती रही। वो इसके होंठों से शराब का जाम लगा गए, इनके हुक्म पर पीने लगी। इनके हाथों से चंद चंद घूंट हलक कड़वा हो गया, पर होंठों से झूठी हंसी जुदा ना हुई। कैसी ये बेबसी थी, आज तुमने बहुत खुश किया है मुझे, वो इसे खुद से लगा कर बोले। वो नजरें झुका गई। बहुत तरक्की करेगा तुम्हारा शौहर, अगर इसी तरह तुमने काम किया। तो वो हंसने लगे। इतना कहकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। अगली सुबह शहरियार सुबह 8 बजे पहुंच गया अपनी बीवी को लेने। शाह साहब के सेक्रेटरी ने समझाया, इस वक्त आराम में है, कुछ देर इंतजार कर ले। पर शहरियार की बेचैनी उरूज पर थी। काफ़ी देर बाद आखिर 9 बजे शाह साहब ने कॉल रिसीव की और कहा, क्या है, क्यों जीना हराम कर रहे हो। हमजा ने जल्दी से कहा, सर शहरियार साहिब आई हैं तो मैं क्या करूं। इनके लहजे में नींद का खुमार था। सर इनकी बीवी, हमजा ने गड़बड़ा कर कहा। इसे कहो अपना वॉइस मेल देख ले, इसकी बीवी आराम में है। इतना कहकर कॉल काट दी शाह साहिब ने। हमजा ने इनकी बात शहरियार तक पहुंचा दी थी। शहरियार हैरान परेशान सा था। इसे लगा था ये सब होने के बाद नायाब इसका इंतजार कर रही होगी बेसब्री से वापस घर जाने के लिए। और ये रिएक्शन हैरान कर था शहरियार के लिए। साइड होकर शहरियार ने मोबाइल देखा। वॉइस मेल था नायाब का आया हुआ था। जल्दी से सुनने लगा। शेरी तकन बहुत है, आराम से आ जाऊंगी घर, शाह साहब ड्रॉप करवा देंगे, तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं। वो हक बक्का हो गया इसका वॉइस सुनकर। यकीन नहीं आ रहा था नायाब ने ये कहा है। वह परेशान हुआ। इस लम्हे क्या सोचा था, क्या हो रहा था, इसे नायाब से उम्मीद ना थी। वो अजीब कैफियत का शिकार था। इस लम्हे जब सही मायने में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अपनी बीवी की कमी शिद्दत से महसूस हुई शहरयार को, पर वो कुछ करने से कासिर था। शाह साहब ने हुसन की देवी को देखा जो मदहोश लेटी थी बरहना। वो हैरान ही था। इतना कॉपरेट की उम्मीद ना थी इन्हें नायाब से। कल रात फारिग होने के बाद नायाब ने खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद इनसे कहा, आप फारिग होने के बाद निकाल बाहर करते हैं या कुछ देर आराम करने देंगे। नायाब ने तंद लहजे में पूछा। इसका अंदाज भी यकीनी वाला था। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो मलका हुसन हो। जब तक रहना चाहो रहो, आराम से जाओ, जब जाना चाहो मैं ड्रॉप करवा दूंगा। उन्होंने गले लगाते हुए इससे कहा। शुक्रिया, वो एक जसारत करके बोली। वो हैरान हुए इसकी बेबाकी पर। दोबारा मिलना चाहोगी या शहरयार से मांगना पड़ेगा तुमको एक बार फिर से, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा। उन्होंने पूछा। बिल्कुल मिलना चाहूँगी, पर अपनी मर्ज़ी से मिलूंगी, किसी और के कहने पर नहीं। एक अदा से इसने कहा। मोबाइल उठाकर इसका नंबर सेव करने लगी और शाह साहब ने इसका नंबर भी सेव कर लिया। ग्रेट, तुम तो बहुत तेज़ हो, बहुत तरक्की करोगी। वो मुस्कुराई। बस आपका साथ चाहिए। वो भी मुस्कुराई। वो इनसे जुड़कर बैठी थी।
وہ ان پر نثار ہو کر شاہ صاحب کو مغرور کر رہی تھی۔ جب کہوگی میرے ساتھ پاؤگی، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ ان کے سینے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، شاہ صاحب تو مغرور سے ہو کر فدا ہو رہے تھے ان کے انداز پر۔ ابھی نشے میں آپ، ایسا نہ ہو صبح ہوتے ہی مکر جائے۔ نایاب نے کہا۔ وہ مسکرائے اور کہا، ارے میری جان، میں نشے میں بھی ہوش نہیں گنواتا، میں اپنی بات پر آخری سانس تک قائم رہوں گا، تم بس محبوبہ کی طرح ملا کرنا۔ شاہ صاحب نے ملنے کے انداز کی شرط بتائی۔ شاہ صاحب، کیا اب تک آپ کو نہیں لگ رہا مجھے آپ کا ساتھ ہی چاہیے؟ اب وہ ان پر نثار ہو رہی تھی۔ وہ محبوبہ ہی لگی شاہ صاحب کو، وہ اس کے نشے میں کھونے لگے تھے۔ وہ مدہوش ہو کر ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑے اور نایاب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ شاہ صاحب کو آج تک کسی عورت نے اس طرح ٹریٹ نہ کیا جس طرح نایاب کر رہی تھی۔ وہ بے انتہا مسرور سے مدہوش ہو رہے تھے۔ عورت کا یہ انداز انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، وہ بھی اتنی خوبصورت عورت کا، ایسی عورت جو اپنی تکن کی پرواہ کیے بغیر مسلسل ان کو خوش کر کے ان کو دیوانہ کر رہی تھی۔ شہریار نے اس کے عشق کی توہین کی تھی تو وہ بھی عشق خود پر ممنوع کر چکی تھی۔ وہ ایک نئی راہ پر چل نکلی تھی جس کی منزل کیا تھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس راستے پر چلنے کا انداز کیا ہوگا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ہاں، وہ فیصلہ کر چکی تھی بغیر انجام کی پرواہ کیے۔ ایک کھیل شہریار نے شروع کیا، پر ایک کھیل شاہ صاحب نے کیا، اب آخری کھیل نایاب کا ہوگا، وہ سوچ چکی تھی۔ کچھ فیصلے انسان لمحوں میں کرتا ہے اور نایاب تو لمحوں میں فیصلے کرنے کی ماہر تھی۔